سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی کام کو کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ہر طریقہ دوسرے طریقے سے الگ اور حکمت والا ہوتا ہے۔ طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔ میں بات کر رہا ہوں اچھے طریقوں کی، کہ اب ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ سب سے اچھا اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک سوال بن جاتا ہے جس کا جواب اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں یوں دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا شاندار فرمان ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا مرنا، سونا جاگنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنت اور حکمت، جس میں ہم بات کریں گے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور آپ کے طریقوں کی، آپ کی سنت اور اس میں موجود حکمت کی، آداب اور فائدوں کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ، جس کا موضوع ہے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب۔ FGN چینل کے ویورز، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا چاہیے، یعنی دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا چاہیے اور کلی کرنی چاہیے۔ اسے کھانے کا وضو کہتے ہیں، اور یہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے۔ کھانا دسترخوان پر کھایا جائے، کہ دسترخوان پر کھانا کھانا سنت ہے، اور جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں، یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں۔ کھانے سے پہلے کھانے کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ کھانے کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب کھانا کھائیں تو کھانا 3 انگلیوں سے کھائیں، کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کئی لوگ چمچ کا استعمال کرتے ہیں اور انگلیوں سے کھانا پسند نہیں کرتے، تو ان کو یہ فرمان سن کر انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ انگلیوں سے یعنی 3 انگلیوں کے استعمال سے کھانا کھانا یہ سنت بھی ہے اور انبیاء کا طریقہ بھی ہے۔ FGN چینل کے ویورز، کھانا کھانے سے پہلے جوتے اتار لیجئے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت ہے۔ خوب چبا چبا کر کھانا کھائیں، زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں
برکت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ FGN چینل کے ویورز، آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے والے بھی سمجھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے نہ آپ نے کھانا نہ ہمیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ الٹے ہاتھ کا کھانا کھانے میں استعمال کرنا، یعنی کہ اس سے کھانا کھانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوب پیٹ بھر کر نہ کھائیں کہ اس سے جسمانی اور روحانی نقصان ہے، اور کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجئے۔ کھانا اپنے سامنے سے کھائیں، کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص برتن کے اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ سارے برتن میں ہاتھ نہ گھمائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے، اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھایا۔ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ چنانچہ اس کے بعد سے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ نکالیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں ہے، کچا رہ گیا ہے یا پھیکا رہ گیا ہے، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ خلاف سنت ہے، اور یوں سمجھ لیجئے یہ عادت درست بھی نہیں ہے، بلکہ جی چاہیں تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا، اور اگر کہیں دعوت میں ہیں تو دعوت والے کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ، جس نے کھلایا پلایا تو اسے جنت کی نعمتیں کھلا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی کھانا کھانے کی سنتیں اور کچھ آداب۔ اس پر عمل کرنے کے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہیں، اور نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ملے گا۔ جی ہاں، اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے، یعنی نہ اس پر ثواب نہ عذاب، لیکن جب اچھی نیت کی جائے، مثلا یہ کہ میں کھانا اس نیت سے کھاتا ہوں کہ اس سے حاصل ہونے والی قوت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں گا، اور کھانے کی سنتوں پر عمل کی نیت سے سنتیں ادا کرتا ہے، تو اب جب یہ بندہ کھانا کھائے گا تو اس کو کھانا کھانے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اچھی نیتیں آپ اپنے روٹین میں لے کر آئیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آئیے اب میں آپ کو ان سنتوں کی کچھ حکمتیں بیان کرتا ہوں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اس سنت میں حکمت یہ ہے کہ عام طور پر کام کاج کرنے سے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، بغیر ہاتھ دھوئے کھانے سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گرم کھانا کھانے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس سے منہ جل جانے کا خطرہ ہے۔ نیز حدیث پاک میں ہے، گرم کھانے میں برکت نہیں۔ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا بہتر طور پر ہضم ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا بہتر طور پر ہضم ہوتا ہے۔ کمر اور ٹانگوں کے عضلات میں لچک پیدا ہوتی ہے اور درد سے نجات ملتی ہے۔ دوران خون بھی بہتر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر، جبکہ بیماریوں خصوصاً ہارٹ اٹیک کا جو خدشہ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ انگلیاں چاٹنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل آنکھوں، دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ دل، معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ویورز،
یہ تھی کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب اور ان کی فضیلتیں اور حکمتیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ان سنتوں کے موجود ہیں۔ کھانا کھانے کی ان کے مزید فائدے بھی موجود ہیں۔ آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ سنت پر عمل کرنے کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سنت سے بھی محبت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کہ جو سنت سے محبت کرے گا وہ آقا سے محبت کرے گا، اور جو آقا سے محبت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ وہ بندہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات ہے، بڑی فضیلت نصیب ہوئی ہے۔ FGN چینل کے ویورز اپنا ذہن بنائیے اور سنتوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی نصیب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جس میں ہم ذکر کریں گے دیگر سنتوں کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیں اور اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم کنٹینیو اب یہ پروگرام آئے گا جس کا نام ہے سنت اور حکمت۔ سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔